نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بدعائكم او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں اور بزرگوں، ہمارا آج کا موضوع ہے رزق کا فلسفہ اور اس کی روحانی حقیقت۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں، پہنتے ہیں، پیتے ہیں، یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ رزق ایک ایسا لفظ ہے جس سے ہم صرف پیسوں، کپڑوں اور روٹی تک محدود سمجھتے ہیں، لیکن ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے کہ زمین پر کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کی رزق کا ذمہ اللہ نے نہ اٹھا رکھا۔ یعنی جو چیونٹی مٹی کے اندر ہے، یا جو پرندہ فضا میں ہے، یا جو بھی انسان کسی شہر میں ہے، یا جو بھی بچہ کسی ماں کے پیٹ میں ہے، اس کا رزق پہلے سے طے ہے، مگر ہم رزق صرف پیسے، روٹی، کپڑے اور مکان کو سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ کھانا، یہ پینا، یہ وقت، صحت، علم، محبت، اچھے دوست، ہدایت اور سکون، اولاد اور دوستوں کی خیرخواہی، نیک اعمال اور کتنی ہی بے شمار چیزیں ہیں، یہ سب بھی رزق کی شکلیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ چاہتے ہیں کہ ہم عمل بھی کریں اور ساتھ میں اللہ کی ذات پر کامل یقین اور توکل بھی کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو جیسے کہ اللہ پر بھروسہ پرندے کرتے ہیں، تو تمہیں بھی اللہ ویسے ہی رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ پرندے صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں، لیکن اس حدیث کا مفہوم سمجھنے کی ذرا کوشش کیجیے۔ پرندہ بیٹھا نہیں رہتا، وہ عمل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اللہ اس کے بدلے میں اس کی جھولی بھر دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، رزق وہی ہوتا ہے جو پاک ہو، حلال۔ حرام کمائی، سود، جھوٹ، دھوکہ، یہ تمام چیزیں رزق کی برکت کو جلا دیتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم ناحق، ناجائز طریقے پر آپس میں ایک دوسرے کا مال مت کھایا کرو۔ اب ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ ہم کماتے تو ہیں لیکن رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ رزق میں برکت کا تعلق یہ ایک روحانی معاملہ ہے، یہ مادی معاملہ نہیں۔ یعنی لوگ کثرت چاہتے ہیں لیکن برکت کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں برکت اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس 1000 ہے تو وہ 2 ہو جائے، 50,000 ہے تو لاکھ ہو جائے، لاکھ ہے تو کروڑ ہو جائے، کروڑ ہے تو 1.5 کروڑ ہو جائے، اس کو برکت سمجھا جاتا ہے، اور اس کو معاشرے کے اندر برکت تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن شریعت کے اندر برکت کوئی اور ایک روحانی چیز ہے، اس کا مادیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ رزق کے اندر برکت کیسے آئے گی؟ رزق کے اندر برکت آئے گی تقویٰ سے، پرہیزگاری سے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، حلال کمائے، حلال کھائے۔ یہ ہے وہ چیزیں جو رزق کے اندر برکت کے اسباب ہیں۔ زکوٰۃ دے، صدقات دے، اللہ کی ذات پر کامل توکل اور بھروسہ کرے، لوگوں سے امید مت لگائے۔ سورہ طلاق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔
یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے رزق کے دروازے وہاں سے کھلتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ رزق کی جڑوں کو اکھاڑنے والی چیز کے اندر حسد کرنا ہے، حسد نہ کرے، دوسروں سے جلن نہ ہو، یہ کوشش نہ ہو کہ فلاں کے پاس اتنا ہے، میرے پاس ہو یا نہ ہو لیکن فلاں کے پاس بھی نہ رہے، یہ ہے حسد۔ یہ چیز رزق کو چھین لیتی ہے۔ آپ یوں کیوں نہیں سوچتے کہ جو کسی اور کو ملا وہ تمہارا تھا ہی نہیں، اور جو تمہیں ملے گا اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور رزق کا اصل فلسفہ یہ نہیں ہے کہ کتنا ملا، بلکہ رزق کا اصل فلسفہ تو یہ ہے کہ کہاں سے ملا اور کہاں لگایا۔ میرے معزز بھائیوں، بس اوقات ہمیں یہ بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ ہم کما رہے ہیں، ہماری محنت سے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن قرآن کریم اپنی لازوال حکمت سے ہمارے اس فریب کو ایک سوال سے کاٹتا ہے جو کہ سادہ بھی ہے اور گہرا بھی۔ اللہ کا ارشاد ہے، امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور۔ کیا مطلب؟ یعنی بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اللہ اپنا رزق روک لے، بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ آیت انسان کی بے بسی اور حوصلہ شکنی کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ہے کہ رزق کا اصل اختیار کہاں ہے۔ یہ آیت نرمی سے لیکن مضبوطی کے ساتھ ہمیں اس طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اگرچہ ہماری کوششیں، مہارتیں اور منصوبہ بندی اہم ہے اور در حقیقت اس کا حکم بھی دیا گیا ہے، لیکن ان کوششوں کو نتیجہ خیز بنانے کا حتمی اختیار رازق حقیقی اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم۔ کیا تمہیں مدد اور تمہیں رزق اپنے ضعفاء کی وجہ سے نہیں دیا جاتا؟ یعنی اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے، جو تمہیں رزق ملتا ہے، جو تمہاری مدد ہوتی ہے، وہ تمہارے ضعفاء اور کمزور لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم رزق اپنے محنت سے کماتے ہو؟ نہیں، بلکہ تمہارا رب کہتا ہے کہ تمہیں رزق تمہارے ضعفاء ہی کی وجہ سے دیا جاتا ہے، جنہیں تم نظر انداز کرتے ہو، جن کی دعائیں خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتی ہیں، جن کے سجدوں میں صرف آنسو ہوتے ہیں، انہی کے سبب تمہارے گھروں میں برکت آتی ہے۔ میرے معزز دوستوں، یتیم، غریب، ناتواں اور کمزور اور بیمار افراد اس امت کی کمزور کڑیاں نہیں ہیں، بلکہ وہی اصل میں اللہ کی رحمت کے سبب ہے۔ ان لوگوں کی دعائیں، اخلاص، صبر اور قناعت وہ کنجیاں ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت ہمارے لیے رزق اور نصرت کے دروازے کھولتا ہے۔ میرے معزز دوستوں، کسی کو حقیر نہ سمجھو۔ ہو سکتا ہے کہ جس کو تم بھول چکے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہو اور تمہیں بھی اسی کی خاطر رزق دے رہا ہو۔ میرے معزز دوستو، تو کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ رزق کے معاملے میں تم تنہا ہو، تمہارا کوئی نہیں، تمہیں کوئی نہیں کھلا رہا، تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا؟ کیا واقعی تم یہ سمجھتے ہو؟ نہیں نہیں، تمہارا رب تمہیں روزی دے رہا ہے، لیکن کبھی یہ ضرور سوچنا کہ تم اس کو کیا دے رہے ہو۔ رزق دوڑ سے نہیں آتا، اللہ کے در سے آتا ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنے در پر جھکنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔